السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سفر کے آداب و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اس کے متعلق علم بھی ہے لیکن عمل نہیں ہے، بہت سے ایسے ہیں جن کو علم نہیں ہے لیکن تھوڑا دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ جن کو علم ہے ان کا عمل کیوں نہیں، یا وہ اس علم کو جو ان کے پاس ہے اس کو آگے کیوں نہیں بتاتے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی کسی بلندی پر چڑھا جائے، کسی بلندی سے نیچے کی طرف آیا جائے تو کیا پڑھنا چاہیے، لیکن اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور صرف اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سیڑھی کا ذکر ہے کہ سیڑھی کے بلندی پر چڑھا جائے یا سیڑھی سے نیچے اترا جائے۔ ادھر الفاظ سیڑھی کا نہیں بلندی کا ہے کہ بلندی پر چڑھا جائے تو یہ الفاظ کہو، بلندی سے نیچے کی طرف آیا جائے تو یہ الفاظ کہو۔ اب سفر جو ہے وہ ہر شخص کرتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو سفر نہ کرتا ہو، اور سفر کے دوران اونچائی بھی آتی ہے اور نیچے کی طرف بھی آتے ہیں۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا۔ اب جو جہاز کا سفر کرتے ہیں، ایروپلین کا، اب وہ جہاز میں اوپر بھی جاتے ہیں نیچے بھی آتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اسی لیے عمل وہ ہوتا ہے کہ جس پر علم وہ ہوتا ہے جس پہ عمل بھی کیا جائے۔ تو اسی لیے کوشش کرے کہ جس بات کا علم نہ ہو اس کا لازمی طور پر اس کا علم حاصل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو بیان کرتے ہیں کہ ہم جب بھی بلندی کی طرف جاتے تو اللہ اکبر کہا کرتے، اور جب ہم کسی نشیب یعنی اترائی کی طرف آتے تو ہم سبحان اللہ پڑھا کرتے۔ تب جو جہاز کا سفر ہے تو اس میں بھی جب ہم نے بیٹھنا ہے تو وہ جہاز بلندی کی طرف جا رہا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بلندی کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ اکبر کریں، جب لینڈنگ ہو رہی ہے تو تب سبحان اللہ کریں۔ اور اسی طرح جب بائی روڈ جاتے ہیں، اب روڈ جتنی بھی ہیں ساری سیدھی نہیں ہیں، اس میں بھی اونچائی بھی آتی ہے، اترائی بھی آتی ہے۔ تو اسی لیے جب بھی گاڑی میں بھی ہوں تب بھی اگر بلندی کی طرف جائیں تو اللہ اکبر کہیں، اور جب اترائی کی طرف جائیں تو سبحان اللہ کہیں۔ اس کے متعلق محدثین نے جو اس کا چھوٹا سا ایک مفہوم بیان کیا ہے کہ اللہ اکبر کہنا اور سبحان اللہ کہنا، اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ اکبر اسی لیے کہ انسان جب بلندی کی طرف جاتا ہے تو اس میں آکڑ نہ آئے کہ میں اونچائی کی طرف جا رہا ہوں، تو اللہ اکبر اس لیے کہنا چاہیے کہ سب سے بڑی ذات، بلند ذات کون سی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جب انسان نیچے کی طرف جاتا ہے تو سبحان اللہ اس لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تمام باتوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کبھی نیچے نہیں آ سکتے، نعوذ باللہ، وہ ہمیشہ بلند ہے۔ نیچے رہنے والی ذات کون سی ہے؟ انسان ہے جو ہمیشہ ہی عاجز رہتا ہے۔ تو اسی لیے ان دو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، آپ خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی لازمی اس پر عمل کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔